بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ آج سرکاری چھٹی بھی ہے اور اس 12 ربیع الاول کے دو نام ہیں۔ کچھ لوگ اس کو 12 وفات کے نام سے یاد کرتے ہیں، کچھ لوگ جشن عید میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دن جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی صحیح ڈیٹ آف برتھ یعنی تاریخ پیدائش کیا ہے، اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال انتقال بھی کیا 12 ربیع الاول میں ہی ہوا تھا یا اس کی تاریخ کوئی اور ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو تاریخ پیدائش ہے اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ 8 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک 9 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک 12 ربیع الاول میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، تو 12 ربیع الاول کو ہی فرمایا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پیدائش کے تعلق سے اختلاف اس وجہ سے ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش مبارک وجود میں آئی تب لوگوں کو آپ کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا اور لوگوں نے اس تاریخ کو نہیں لکھا، اور پھر جو اندازہ کیا گیا وہ 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کا ہوا، اور زیادہ تر علماء نے 9 ربیع الاول کو مانا۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت آپ کے جانثار، آپ کے ہمدرد، آپ کے ساتھی، آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کی ایک ایک ادا سے تعلق اور محبت رکھنے والے لاکھوں لوگ موجود تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کی تاریخ ہے اس کو انہوں نے مرتب کیا، لکھا اور اس کو محفوظ کر لیا۔ اس لیے 12 ربیع الاول میں نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، اس میں کوئی بھی شک اور کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جشن عید میلاد النبی کے نام پر منانا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے، پھر 12 ربیع الاول میں وفات بھی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جشن وفات کا منائیں یا پیدائش کا منائیں۔ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیٹا کوئی بیٹی پیدا ہو اور اس تاریخ میں وہ ہر سال ان کی خوشی منائے، جشن منائے، لیکن اچانک اسی تاریخ میں پھر اس بچے کا انتقال ہو گیا تو کیا پھر وہ جشن منائے گا؟ وہ ہرگز جشن نہیں منائے گا۔ دوسری بات، ہم جشن اس لیے نہیں مناتے کہ جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی میں یہ دن 63 مرتبہ آیا، حضرت ابو بکر جب خلافت سے نوازے گئے پھر 2 مرتبہ آیا، پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 10 مرتبہ آیا، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ اور بہت سارے لوگ خلفائے راشدین اور بنو امیہ کے خلفاء کے زمانے میں یہ دن آتا رہا، لیکن کسی نے بھی جشن عید میلاد النبی کے نام پر جشن نہیں منایا۔ اس لیے یہ جشن منانا ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں میں نہیں ملتا، اس لیے ہم جشن نہیں مناتے۔ دوسری بات، اسلامی تعلیمات ہر آنے والے سال میں ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک اہم سال ختم ہو گیا، لہذا جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جناب محمد الرسول اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور اس بات کا عہد لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ذمہ داریاں دے کر گئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پورا کریں گے اور ان کو پوری طرح سے ادا کریں گے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی عقیدت ہے اور اسی عقیدت کے نظریے کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔